ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، میں سید اولاد حسین نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی جانب سے پروگرام سفینۃ النجات کی تیسری نشست میں کربلائے معلیٰ سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم حرم کریم کربلا کے دو ابواب باب قبلہ اور باب الرجاء پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سخن حرم نواب کربلا کا تیسرا باب، باب قاضی الحاجات، یعنی لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا باب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ازل سے ہی یہ در حاجت مندوں کے لیے قاضی الحاجات ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو زینت ارض و سما ہیں، بچپن سے ہی کائنات کے حاجت مندوں کو عطا کرنے والے ہیں۔ جب کریم کربلا امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اس روح زمین کو اپنے نور اطہر سے منور فرمایا تو حضرت جبرائیل لا تعداد ملائکہ کے ہمراہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ رستے میں ان کی نظر ایک غیر معروف طبقہ پر پڑی۔ شیخ مفید علیہ رحمہ اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ جناب جبرائیل اس کے قریب گئے، اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس ملک نے عرض کی، اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں کہ جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کیا کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جناب جبرائیل نے پوچھا تجھے کس جرم کی سزا ملی؟ تو فطرس نے عرض تکبر کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرے بالوں پر چھین کر اس کن تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ اے جبرائیل، خدا را میری کچھ حاجت روائی کر۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں ایک نور نے کائنات کو اپنے نور سے منور فرمایا ہے، جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ میں خدا کی طرف سے اس کی ادائے تہنیت کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے مولا حسین علیہ السلام کے نام مبارک کا سننا تھا کہ اسے اس مقدس نام سے حاجت روائی کی امید نظر آنے لگی۔ فطرس نے عرض کی، اے جبرائیل، خدا را مجھے بھی اپنے ہمراہ در قاضی الحاجات پر لیتے چلو۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے۔ سید الشہداء آگوش رسول میں جلوہ فروز تھے۔ جبرائیل نے عرض کی، اے شہنشاہ زمن، یہ فطرت صاحب کے در پر ایک حاجت لے کر حاضر خدمت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، فطرس کے جسم کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو، حاجت روائی مل جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کو بالوں پر عطا ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ اس موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، آ تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے۔ کتنا بلند
حکیم ہے زہرا کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ روائی کے بعد فخر و مباحات کرتے ہوئے فطرس آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا اور پھر سے وہی جملہ ادا کرنے لگا، مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ تو جبرائیل نے ندا دی، اے فطرس، پھر سے وہی دعویٰ۔ تو فطرس نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے میرے پاس دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی، آج میرے پاس میرے دعوے کی دلیل بھی موجود ہے۔ مم مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے مجھ جیسا؟ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں اور اپنی منزل سوم آسمان پر جا پہنچا اور مثل سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔ ناظرین، یہاں تک کہ وہ دن آیا، کاش کہ وہ کبھی نہ آتا، جب مظلوم کربلا کے خیام سے ایک ایک کر کے ناصر میدان میں جانے لگے۔ ادھر فطرس نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، مالک مجھے اجازت دی جائے، میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں۔ بس اجازت لے کر فطرس میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور اذن نصرت طلب کی، لیکن غریب کربلا نے نصرت قبول نہ فرمائی۔ فطرس نے عرض کی، میرے مولا، اس در سے ہر کسی کی حاجت روائی ہوتی ہے۔ جون کا نام بھی اصحاب الیمین میں شامل کیا گیا، پھر میری حاجت روائی کیوں نہیں؟ تو کریم کربلا نے فرمایا، اے فطرس، تیری حاجت قبول ہو گئی، ہمارے قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے تیری التجا قبول کر لی، بس ہمارے منتقم کا انتظار کر کہ جب وہ ہماری شہادت کا بدلہ لے گا۔ پس فطرس نے نصرت قائم پر شکر ادا کیا اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ قبر امام حسین علیہ السلام پر صبح و شام گریہ و ماتم کرتا ہے اور قائم آل محمد کا انتظار کر رہا ہے۔ ہوں ضرور اس باب پر آج بھی فطرس بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا کہ کب قائم آل محمد اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو اور میں ان کی نصرت کروں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تیسری نشست، جس میں باب مدینہ العلم سے ملنے والی خیرات میں سے کچھ آپ کے گوش گزار کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ادنا سی کاوش آپ احباب کی علمی تشنگی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور مستفید فرمائیے گا، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔ کامیال مدد ہمارے چینل ارض کربلا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔